آپ میں سے کتنے لوگ حج کا ارادہ اس سال رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، اور جو نہیں بھی رکھتے اللہ ان سب کو بھی توفیق عطا کرے۔ مستحبات یہ ہیں کہ اگر مستحب یا سنت اس کو کہتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی رہ جاتا ہے تو آپ کے ذمہ دم بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، اور آپ کا عمرہ بالکل درست ہے اور حج بالکل درست ہے۔ اب حج اور عمرے کے اعمال کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی مرتبہ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ عمرے کے ارکان، واجبات اور سنن کون سی ہیں، اور حج کے ارکان، واجبات اور سنن کون سی ہیں۔ دوسری مرتبہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ترتیب کے ساتھ پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے۔ مستحبات یہ ہیں کہ اگر مستحب یا سنت اس کو کہتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی رہ جاتا ہے تو آپ کے ذمہ دم بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، اور آپ کا عمرہ بالکل درست ہے اور حج بالکل درست ہے۔ سمجھا کہ نا آپ کو؟ اب حج اور عمرے کے اعمال کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی مرتبہ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ عمرے کے ارکان، واجبات اور سنن کون سی ہیں، اور حج کے ارکان، واجبات اور سنن کون سی ہیں۔ دوسری مرتبہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ترتیب کے ساتھ پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے۔ سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو پہلے خاص کر حج تمتع کرنے والے، اور ہمارے اکثر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو حج تمتع کے اندر آپ نے جا کر پہلے عمرہ کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو پہلے عمرے کو سیکھ لیجئے۔ عمرے کے ارکان 3 ہیں، بولیں عمرے کے ارکان کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ الاحرام۔ الاحرام کا مطلب وہ 2 چادریں نہیں ہیں، الاحرام کا مطلب ہے حج عمرے کی نیت میں آنا۔ بولیں الاحرام کا کیا مطلب ہے؟ حج اور عمرے کی نیت میں آنا۔ نمبر 2 الطواف، یعنی کہ بیت اللہ کا طواف کرنا، اور نمبر 3 السعی بین الصفا والمروہ، یعنی کہ صفا مروہ کی سعی کرنا۔ یہ 3 کیا ہیں؟ رکن، واجبات نہیں، رکن، ارکان۔ اب اگر طواف سے پہلے وہ آگے آ رہا ہے، طواف سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، طواف کے بعد 2 نفل ہے، طواف کے بعد 2 نفل ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ سوال آپ یاد رکھیے، وہ آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تینوں کیا چیزیں ہو جائیں گی؟ رکن۔ بولیں گے تینوں کیا ہو جائیں گی؟ رکن۔ اب مطلب کوئی بندہ، سوال یاد رکھے نا، سوال یاد رکھے، یہ سارے سوال کور ہو جائیں گے ٹریننگ میں۔ اگر ہم اس طرح ایک ایک سوال کو لیں گے نا تو مکمل نہیں کر سکیں گے۔ آپ سوال یاد رکھیں، انشاءاللہ اگر اس کا تذکرہ نہیں گزرتا تو آپ پوچھیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے پاس موبائل پہ نوٹ کرتے جائیں آپ سوال، تاکہ بھولیں مت۔ دیکھیں یہ 3 ارکان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے عمرہ کیا لیکن جا کر طواف نہیں کیا تو کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ بعد میں دم دینے سے عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں، آپ نے رکن چھوڑ دیا۔ سمجھا گی؟ تو یہ رکن ہے۔ اچھا، واجبات کیا ہیں؟ واجبات، پہلا واجب یہ ہے کہ وہ جو لباس پہنے وہ میقات سے پہنے۔ اگرچہ وہ طریقہ چل کر آگے آ رہا ہے، میقات سے پہلے بھی آپ ایئرپورٹ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے بھی مجبوری کی حالت ہے گھر سے پہن کے چلے جائیں، یا ایئرپورٹ سے جا کر 2 چادریں پہن لیں، اس کی اجازت ہے، فقہا نے دی ہے۔ لیکن میقات کو جب کراس کریں تو آپ کے جسم پر وہ 2 چادریں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میقات سے گزر جائیں اور آپ نے ابھی تک لباس ہی نہیں پہننا، یہ واجب ہے۔ بولے یہ کیا ہے؟ واجب۔ ایک ہے احرام کی نیت میں آنا، محرم بن جانا، یہ رکن ہے۔ ایک ہے جسم پہ 2 چادریں پہننا، یہ کیا ہے؟ واجب۔ بولے یہ کیا ہے؟ واجب۔ نمبر 2 حلق یا تقصیر کروانا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ حلق یا تقصیر کروانا بھی کیا ہے؟ واجب۔ سنتوں کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ ارکان واجبات کے علاوہ جتنے بھی آپ کام کریں گے نا، مثلا طواف کے دوران ذکر و اذکار ہے، ربنا آتنا پڑھنا ہے، یا پھر استباء ہے، رمل ہے۔ استباء کس کو کہتے ہیں؟ استباء، دایاں کندھا ننگا کرنا، مرد حضرات کے لیے دایاں کندھا ننگا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استباء۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ پہلے 3 چکروں میں، استباء 7 کے 7 چکروں میں ہے، رمل کتنے چکروں میں ہے؟ 3۔ یہ سب سنتیں ہیں۔ بولے یہ سب کیا ہیں؟ سنتیں۔ اچھا، اب ذرا حج کے ارکان کی طرف آئیے۔ یہ تو عمرے کے ارکان تھے نا۔ حج کے ارکان کے اندر پہلا رکن ہے جی الاحرام۔ پہلا رکن کیا ہے؟ کیا مطلب ہے احرام کا؟
حج کی نیت میں آنا. پہلا رکن کیا ہے؟ حج کی نیت میں آنا. نمبر 2 الوقوف بعرفہ. عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت، غروب آفتاب تک کا وقت کہاں گزارنا؟ عرفہ کے اندر، یا اس میں سے اکثر وقت عرفہ کے اندر گزارنا. یہ کیا ہے؟ رکن. بولے یہ کیا ہے؟ رکن. نمبر 3 طواف الافاضہ. طواف الافاضہ وہ ہے جو آپ نے 10 ذی الحجہ کو کرنا ہے. بولے آپ نے کب کرنا ہے؟ جس کو آپ لیٹ بھی کر سکتے ہیں طواف وداع کے ساتھ، اور وہ آگے چل کر آ رہا ہے. نمبر 4 السعی بین الصفا والمروہ. وہ جو پہلے آپ نے سعی کی تھی نا، وہ عمرے کی سعی تھی، سمجھ آئی؟ یہ سعی ہے کس کی؟ حج کی. بولے یہ سعی کس کی ہے؟ حج کی سعی کرنا، یہ رکن ہے. بولے یہ کیا ہے؟ رکن. واجبات کون سے ہیں؟ حج کے واجبات. کس کے واجبات؟ پہلا واجب یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا، وہی احرام کی چادر میقات سے، وہی جو عمرے کا تھا. نمبر 2 غروب تک عرفہ میں ٹہرنا. عرفہ میں جانا یہ رکن ہے. بولے عرفہ میں جانا یہ کیا ہے؟ لیکن مغرب تک وہاں ٹھہرنا یہ کیا ہے؟ واجب. مغرب تک وہاں ٹھہرنا مطلب ایک بندہ اگر عصر کے بعد بھی نکل آتا ہے تو اس کا رکن ادا ہو جائے گا. بولے اس کا رکن ادا، لیکن اس کا واجب رہ جائے گا. اس پہ کیا پڑ جائے گا؟ دم. اور اس کا حج بالکل صحیح ہو جائے گا. سمجھا کہ نہ؟ دیکھیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. آپ کوئی بندہ اگر عصر کے بعد نکل آئے، علم نہیں ہے، تو میں یا آپ اس کو اٹھ کر کہیں گے جی آپ کا حج نہیں ہوا کیونکہ آپ عصر کے بعد نکل گئے ہیں، اگلے سال دوبارہ آ کر حج کریں. نہیں، حج اس کا ہو جائے گا. وہ گیا تو صحیح نا عرفہ میں، 1-2 گھنٹے اس نے گزار لیے، اس کا رکن ادا ہو گیا. لیکن واجب یہ تھا کہ وہ مغرب تک رکتا. اب وہ نہیں رکا تو اس کے ذمہ کیا آ گیا ہے؟ دم آ گیا. بولے کیا آ گیا ہے؟ دم. نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ بھی واجب ہے. کون سی رات گزارنا؟ 9 اور 10 کی درمیانی رات. 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب. نمبر 4 المبیت بمنن لغیر اصحاب الاعذار. جو مینا کے اندر راتیں گزارنا ہے. کون کون سی راتیں گزارنا؟ 10 اور 11 کی درمیانی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، اور 12 اور 13 کی اختیاری ہے، آپشنل ہے. آپ گزارنا چاہتے تو گزارنے، ورنہ 12 کو مغرب سے پہلے پہلے کیا کریں؟ مینا سے نکل جائے. نمبر 5 رمی الجمار. جمرات کو کنکریاں مارنا. جمرات کو کنکریاں مارنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 6 الحلق او التقصیر. بال، یہ وہ بات ہو رہی ہے وہ جو 10 ذی الحجہ کو آپ نے حلق یا تقصیر کروانی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ واجب. بولے یہ بھی کیا ہے؟ واجب. نمبر 7 طواف الوداع. یہ سب سے آخری عمل ہوگا جب مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرے تو کیا کرنے آپ نے؟ طواف وداع. طواف وداع، الوداعی طواف. اور اگر حاجی حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے تو اس کے ذمہ کیا لازم ہو جائے گا؟ قربانی. بولے اس کے ذمہ قربانی کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں نا، جو بھی ہم نے ذکر کیے، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، اذکار ہیں، اقوال افعال ہیں، وہاں جا کر طواف قدوم کرنا، حج مفرد کے لیے بندہ جو عمرہ نہیں کر رہا صرف حج کر رہا ہے. اکثر سعودی عرب میں رہنے والے صرف حج افراد کرتے ہیں. ہم نے بھی ایک مرتبہ حج افراد کیا تھا. تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ جا کر پہلے کیا کر لے؟ طواف قدوم. قدوم ہوتا ہے ویلکم کا طواف ہے جی. جب آپ مکہ میں پہنچیں تو بہتر یہ ہے خوش آمدیدی طواف ہے، جا کر طواف کر لیں. یہ بھی کیا ہے؟ سنت. 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات مینا میں گزارنا یہ بھی سنت ہے. اجتباء کرنا، رمل کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھنا. صفا مروہ کی سعی کرنا یہ تو لازم ہے نا، لیکن اس پہاڑی پہ چڑھنا ہر حال میں کوشش کرنا کہ ان پتھروں پہ چڑھا جائے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، لازم نہیں. صفا پہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ایریا بند ہے، لیکن مروہ پہ کچھ آپ کو وہ دکھائی دے گی پہاڑی. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے میں ان پتھروں پہ جاؤں تو جا کر میری سعی مکمل ہوگی، نہیں. سنت ہے اگر جانا چاہتے ہیں، ورنہ وہیں سے آپ سعی سے واپس آ جائیں.
حج کی کل کتنی قسمیں ہیں جی؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا 8واں موضوع ہے ماشاءاللہ. حج کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ حج تمتع، حج قران اور حج افراد. تمتع، قران اور افراد. آپ سب نے کون سا حج کرنا ہے انشاءاللہ؟ حج تمتع. اکثر ہمارے حاجی حج تمتع کرتے ہیں. تمتع کا لفظی مطلب ہے فائدہ اٹھانا. تمتع کا لفظی مطلب کیا ہے جی؟ تو اس میں حاجی کیسے فائدہ اٹھاتا ہے؟ ماشاءاللہ فائدہ ایسے اٹھاتے ہیں کہ وہ جاتا ہے، جا کے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، عام لباس پر آ جاتا ہے، ساری پابندیاں اس پر ختم ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے لگی تھیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کا انتظار کرتا ہے. تو یہ مطلب ہے فائدہ اٹھانا. پورا عمرہ کرنا، پھر احرام کھول دینا، عام لباس پہ آ جانا، نمازیں پڑھنا ہیں جی، بیت اللہ میں رہنا، فائدہ اٹھانا، عبادات کرنا، اور پھر حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ میں حج کا احرام دوبارہ سے باندھ کر مینا چلے جانا. یہ تمتع کا مطلب ہے، اور یہی تمتع کا طریقہ کار ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھیں، جائیں، جا کر عمرہ کریں، اور پھر کیا ہو جائیں؟ حلال. حلق تقصیر طریقہ آگے آ رہا ہے. حلق تقصیر کرنے کے بعد آپ کیا ہو جائیں؟ حلال ہو جائیں. احرام کیا کریں جی؟ آپ بولے احرام کیا کریں؟ احرام کھول دیں. تمام وہ کام جن کی پابندیاں لگی تھی وہ آپ کے لیے سارے جائز ہو گئے. ہم بستری تک آپ کے لیے جائز ہوگی. ایسے ہی ہے جی. اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ کیا کریں؟ احرام کی حالت میں آ جائیں، حج کا احرام باندھ لیں. اچھا بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ حج تمتع یا قران؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں. کون سا کیا تھا؟ حج قران. کون سا کیا تھا؟ حج قران. لیکن خواہش کس کی تھی؟ اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ تمتع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے دوبارہ معاملے کا اختیار دے دیا جاتا تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا، کیونکہ اگر آپ نے قربانی مدینہ سے ساتھ لی ہے تو اب حج قران کرنا لازمی ہے. اگر میں قربانی ساتھ نہ ایسے لے کر آتا تو میں بھی حج تمتع کرتا، میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا. اور جو قربانی نہیں لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاؤ. تو حج تمتع سب سے افضل ہے. لیکن حج قران بھی اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے. ٹھیک ہے جی. قران کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قران کا لفظی مطلب ہے ملانا. قرن یقرن. قران کا لفظی مطلب کیا ہے جی؟ ملانا. تو کیا مطلب ملانا؟ کیونکہ اس میں حج عمرے کو ملایا جاتا ہے اس لیے اس کو قران کہتے ہیں. میقات سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیں، مکہ پہنچ کر عمرہ کریں، لیکن احرام نہیں کھولیں گے اور نہ ہی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے، احرام کے اندر باقی رہیں گے. وہی احرام کا لباس ہے، ہاں گندا ہو جاتا ہے تبدیل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں ہے. سر نہیں ڈانپ سکتے، ہم بسترے نہیں کر سکتے، باقی سارے کام جو محرم پر کرنا منع ہے آپ پر وہ منع. سمجھا گیا آپ کو؟ حالت احرام میں ہی رہیں گے. اس حالت میں 8 ذی الحجہ کو کدھر چلے جائیں گے؟ مینا میں. اور احکام حج ادا کریں گے 8 9 10 11 12 13 ذی الحجہ تک. اس کو حج قران کہتے ہیں، اور کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قارن. حج قران کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قارن. تمتع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متمتع. کیا کہتے ہیں؟ متمتع. متمتع اسم فاعل، فائدہ اٹھانے والا، تمتع کرنے والا. تیسری قسم ہے افراد. اس میں کیا ہے؟ افراد فرد سے ہے، مطلب اکیلا. چونکہ اس میں صرف حج کی عبادت ہے اس کو حج افراد کہا گیا ہے. صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھے، طواف قدوم اور سعی کریں، یہ بھی سنت ہے، مگر احرام نہ کھولیں، اس طرح مینا چلے جائیں اور تمام مناسک حج پورے کر کے احرام کھول دیں. حج افراد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں؟ مفرد. حج افراد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد. اللہ نے ایک سالہ میں توفیق عطا کی کہ بالکل آخری دن یہ ارادہ بنا کہ حج کر لینا چاہیے، تو اب اتنا وقت نہیں تھا. 9 ذی الحجہ کی صبح کے وقت ہم مکہ میں پہنچے، غالباً 2015 یا 16 کی بات ہے. تو اب اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم عمرہ کرتے اور پھر عرفات میں پہنچتے
تو پھر ہم نے سوچا کہ حج افراد کرتے ہیں، مکہ میں پہنچے اور سیدھا عرفات چلے گئے اور جا کر حج کے اعمال شروع کر دیے۔ تو الحمدللہ حج مفرد بھی حج کی ایک قسم ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو وہاں رہنے والے ہیں نا، اکثر پاکستانی ہمارے، وہ حج، ان میں سے کئی لوگ حج، اس سے بھی آپ کا فرض کیا ہوگا؟ ادا ہو جائے گا۔ حج افراد سے بھی فرض ادا، اور اس میں آپ پر قربانی کرنا بھی لازم، بولے قربانی کرنا آپ پر لازم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا 300-400 ریال 500 ریال قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں جی، تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ حج افراد کر لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، حج افراد کر لیجئے اگر آپ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب ہم آتے ہیں جی احرام اور میقات کی طرف۔ احرام کا مطلب ہم نے کیا بتایا؟ حج اور عمرے کی نیت میں داخل ہونا۔ ہمارے یہاں نا اصل میں اردو میں وہ جو چادریں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ احرام۔ بولے چادروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احرام۔ تو اس وجہ سے اکثر یہ دونوں چیزیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ احرام کا عربی میں مطلب یہ ہے محرم بننا، حج عمرے کی نیت میں آ جانا، ٹھیک ہے جی۔ اور عربی زبان میں وہ جو چادریں نا، اس کو کہتے ہیں لباس الاحرام۔ اس نیت میں آ جانے کا لباس ہے، دو چادریں، اس کو کہتے ہیں لباس الاحرام، احرام کا لباس۔ حاجی جب میقات پر پہنچے گا تو وہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ نیت کرے گا، جس سے وہ حالت احرام میں آ جائے گا، اور وہ کیا کہلائے گا؟ محرم کہلائے گا۔ بولے کیا کہلائے گا؟ محرم نہیں اس کو کہنا۔ محرم تو وہ جو ہے نا، وہ عورت کا ہوتا ہے نا، رشتے والا۔ یہ کیا لفظ ہے؟ محرم۔ بولے کیا لفظ ہے؟ محرم کہلائے گا۔ میقات کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ میقات زمانی اور میقات مکانی۔ زمانی اور مکانی۔ زمانی سے مراد ہے یہی جس مہینے سے ہم گزرے ہیں، ایک اس سے پہلے والا مہینہ شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام، یہ زمانی ہے وقت کے اعتبار سے۔ اور مکانی سے کیا مراد ہے؟ وہ جگہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرما دی جہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میقات مکانی۔ لوکیشن سے جس کا تعلق ہے، مکان سے، جگہ سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے پانچوں طرف، چار طرف نہیں، پانچوں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقیت کو مقرر کر دیا۔ بولے کس کو مقرر کر دیا؟ مواقیت کو مقرر کر دیا۔ عراق والے ذات عرق نامی جگہ ہے، یہ ذات عرق نامی جگہ یہ مکہ سے 94 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ السیل القبیل، نجد والے یعنی یہ ریاض، قصیم اور اس کے دائیں بائیں جتنے علاقے ہیں، دمام وغیرہ کے، وہ سب ان کا یہ میقات ہے سیل الکبیر نامی۔ یہ سب سے قریب ہے مکہ سے، اس کا فاصلہ طائف کے اندر ہے، یہ اس کا فاصلہ ہے جی 75 کلومیٹرز۔ یہ سب سے دور کا میقات ہے۔ مدینے والوں کا میقات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میقات تھا ذوالحلیفہ۔ یہ کیا میقات ہے؟ ذوالحلیفہ۔ اگر آپ نے مطلب آپ کا سفر اس طرح ہوا کہ آپ مکہ میں ٹھہرے، پھر حج کرنے کے بعد مدینہ چلے گئے، پھر آپ کی فلائٹ اگر دوبارہ جدہ سے ہوئی تو آپ کو انشاءاللہ اس میقات سے بھی ایک عمرہ کرنے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ یہ سب سے دور کا میقات ہے، یہ مکہ سے 450 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے، 450 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے مکہ سے، سب سے دور کا میقات ہے۔ جحفہ نامی میقات ہے شام والوں کے لیے، سوریہ اور یہ جو علاقے ہیں ان کے لیے، یہ مکہ سے 183 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے۔ اور یلملم ہے، یہ یمن والوں کا میقات ہے اور ہمارا میقات ہے۔ پاکستان انڈیا والے بھی یلملم نامی میقات سے گزرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ کیونکہ اچھا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی حکمت دیکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 مواقیت مقرر کیے، یہ حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی، حوالہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ 5 مواقیت مقرر کیے کہ یہ 5 جگہیں بیت اللہ کے ارد گرد جو بھی حج عمرے کے ارادے سے آئے گا وہ یہاں سے گزرتے ہوئے احرام باندھ کر آگے گزرے گا، احرام کی نیت میں آ کر آگے گزرے گا۔ اس وقت عراق کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اسلام پہنچا ہی نہیں تھا عراق کے اندر۔ جحفہ والے شام کے اندر اسلام پہنچا ہی نہیں تھا، یمن کے اندر پہنچ چکا تھا، مدینہ کے اندر پہنچ چکا تھا،
ٹھیک ہے جی، ریاض کے اندر پہنچ چکا تھا یمامہ، وہ جو ریاض کا حکمران تھا، ثمامہ بن اسال، اسلام قبول کر لیا تھا نا اس نے. لیکن یہ جو دو علاقے ہیں نا، ذات عرق اور جحفہ، عراق اور شام والوں میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی حکمت عملی دیکھیں کہ جہاں اسلام نہیں پہنچا وہاں کے لوگوں کے لیے بھی کیا کیا ہے، بولے میقات مقرر. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ دین اسلام پہنچے گا، پھیلے گا. اور دیکھیں آج پہنچا یا نہیں، دنیا کے ہر کونے سے پہنچا یا نہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے احرام باندھے، کیونکہ یہی 5 ڈائریکشنز ہیں، یہی 5 لوکیشنز ہیں مکہ کے ارد گرد. جو بھی آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیرہن، یہ ان لوگوں کے لیے جو ان علاقوں سے آئیں گے، اور جو ان علاقوں سے گزر کر آئے گا یہ ان کے لیے بھی ہے. آپ یلملم سے جو جب گزریں گے نا تو آپ جہاز کے اندر ہوں گے، ایسے ہی ہے جی. لیکن اس حدیث پر عمل ہوگا کہ جو یہاں سے گزرے وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ، جو ان جگہوں پر سے گزرے یہ ان کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. آج ہم بھی ان جگہوں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں جی حج عمرے کے تفصیلی طریقے کی طرف. حاجی میقات پر پہنچ کر درج ذیل اعمال کرے گا، غیر ضروری بال وغیرہ کاٹ لے، اور ضروری نہیں میقات پر پہنچ کر اس سے پہلے یہ تیاری کر لینی چاہیے. سفر سے قبل ایسے امور کا اہتمام کرنا مستحب ہے جیسے احرام کی چادریں زیب تن کرنے سے قبل غسل کرنا اگرچہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن غسل کر لیا جائے. جسم پر خوشبو لگا لے، جسم پر، چادروں پر نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام میقات پر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر خوشبو مل لیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی خوشبو تو آپ نہیں لگا سکتے، خوشبو احرام کی حالت میں نہیں لگا سکتے. ابھی تو آپ احرام کی حالت میں نہیں آئے، سمجھا کہ نا، ابھی تو آپ احرام میقات پر پہنچ کر وضو وغیرہ کر رہے ہیں. مطلب آپ ایئرپورٹ سے اگر احرام باندھنے لگے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو جسم پر خوشبو مل لیجئے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ ملیے کہ جسم سے وہ چادروں پر نہ لگے. سمجھا گئی؟ اور دیکھیں نا اکثر لوگ شکایت بھی کرتے ہیں جی پسینہ آئے گا اور یہ ہوگا، بدبو کا ڈر ہے. تو ٹھیک ہے، آپ خوشبو کا اہتمام کر لیجئے. کوئی چادریں پہننے سے پہلے خوشبو لگانا منع نہیں، بلکہ سنت ہے، مستحب عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. ام المؤمنین حضرت عائشہ کی حدیث ہے. 2 چادریں پہنے، ایک ازار کے طور پر اور ایک جسم کے اوپر والے حصے. مستحب ہے کہ وہ چادریں کیا ہوں؟ سفید. مستحب ہے. اگر سفید نہیں بھی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. بولیں اگر سفید نہیں بھی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. خواتین کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ غسل کر لیں اور اپنا روزمرہ کا لباس پہن لیں جس سے جسم ڈھکا ہوا. بعض یہ جو حج آپریشن والے کہتے ہیں جی نہیں سفید لباس آپ نے پہننا ہے اور اس شکل کا پہننا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو عورت کے لیے کمفرٹیبل ہے، جو لباس اس کے لیے آسان ہے وہ پہنے. ہاں اس کے اندر پردے کا اچھا اہتمام ہونا چاہیے، ابائے کا اہتمام کر لے. لباس کے اوپر ابایا چاہے کالے کلر کے، جس مرضی کلر کے. شریعت نے عورت کے لیے کسی کلر کو منتخب نہیں فرمایا. اب اگر ہم خود سے کوئی منتخب کریں گے تو ہم خود اپنے اوپر سختی کر رہے ہیں. شریعت نے ایسا کوئی منتخب نہیں کیا. حج اور عمرے کی نیت کریں ان الفاظ کے ساتھ. دیکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگر آپ میقات سے گزرتے ہوئے یہ نیت ہے کہ ٹھیک ہے میں احرام کی حالت میں آ رہا ہوں، اب مجھ پر پابندیاں لگ رہی ہیں، عمرہ کرنے حج کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کا یہ رکن ادا ہو جائے گا. ہاں مستحب عمل ہے کہ زبان سے ان الفاظ کو بھی کہہ دیجیے. زبان سے یہ الفاظ کہنا کیا ہے؟ مستحب عمل. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں میں بھول گیا تھا اس موقع پر، میں نے لباس بھی پہنا ہوا تھا، احرام کی نیت میں بھی ہے، لیکن زبان سے یہ لفظ کہنا نہیں یاد رہے. تو ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ذمہ، کوئی دم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ذمہ. کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ کہنا مستحب تھا، سنت تھی. کہا تو ثواب ملے گا، نہیں کہا تو کوئی گناہ نہیں. عمرہ کرنے والا کیا الفاظ کہے گا؟ اللہم لبیک عمرتن، جو صرف عمرہ کر کے واپس آنے والا ہے. متمتع، حج تمتع کرنے والا کیا الفاظ کہے گا؟ اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج. اے اللہ وہ عمرہ کر رہا ہوں
جو حج تک لے کر جاؤں گا. بولے اللہ وہ عمرہ کر رہا ہوں جو کیا کروں گا؟ حج تمتع. اللہ اس عمرے کو میں متمتع ہو جاؤں گا، میں فائدہ اٹھاؤں گا، میں اس عمرے کو حج تک لے کر جاؤں گا. اللہ اکبر. حج قران کرنے والا کیا کہے گا؟ اللہم لبیک عمرۃ و حجا، کیونکہ دونوں قران ہے نا، ملانا. اور مفرد کیا کہے گا؟ حج افراد کرنے والا اللہم لبیک حجا. بولے کیا کہے گا؟ اللہم لبیک حجا. اچھا یہاں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ ضروری تنبیہات کے اندر غلطیوں کی نشاندہی کر دی جائے. بولے غلطیوں کی نشاندہی کر دی جائے. احرام کی ضروری تنبیہات. اب یہ ضروری تنبیہات اس سے متعلق ہے جو آپ کا ابھی میقات سے متعلق آپ کا گزرا. احرام کے لیے الگ سے 2 رکعت پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ جو مان لو کہتے ہیں نا جی احرام کی 2 رکعتیں، کوئی ایسی رکعتیں ہیں ہی نہیں. ہاں اگر آپ مسجد میں گئے ہیں آرام کرنے کے لیے یا مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو تحیۃ المسجد پڑھیے. اگر آپ کو عادت ہے وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھنے کی تو ٹھیک ہے، تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ احرام باندھا اسپیشل جو بھی میقات پر مسجد ہے وہاں جا کر 2 رکعتیں میں پڑھوں، تو ایسی کوئی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسری، صرف چادریں پہن لینے سے احرام کی پابندی شروع نہیں ہوگی. آپ دیکھیں فقہاء کرام نے اجازت دی چادریں آپ ایئرپورٹ سے پہن سکتے ہیں، کیونکہ جہاز میں سارے لوگوں کا چادریں پہننا ممکن نہیں ہے، کوئی رہ جائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے پہن لیجئے. تو کیا یہ 2 چادریں پہن لینے سے جہاز میں بیٹھ کر آپ پر پابندیاں شروع ہو جائیں گی؟ پابندیاں شروع ہو جائیں گی، وہ ناخن کاٹنا، بال، وہ جو آگے چل کر آ رہی ہیں احرام کی پابندیاں نہیں. وہ کب شروع ہوں گی؟ جب آپ میقات سے جہاز کے اندر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اب آپ میقات سے 5 منٹ کے بعد گزرنے والے ہیں، تو تب آپ جان لیجئے کہ وہاں پر جب آپ احرام کی حالت میں آئیں گے تو آپ پر پابندیاں شروع ہوں گی. صرف چادریں پہن لینے سے پابندیاں شروع نہیں ہوں گی. سمجھ آئے گی نا آپ کو؟ عورت کے لیے سفید یا کسی الگ رنگ کے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے. ایام مخصوصہ کی صورت میں یہ سمجھنا کہ عورت اب احرام میں نہیں آئے گی، یہ بھی غلط ہے. مطلب کوئی عورت سفر اس کا شروع ہوا، یہاں سے فلائٹ کے دن آئی، اس کے ایام شروع ہو گئے، اب وہ یہ سمجھے کہ جی اب میرا تو گیا آج عمرہ. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ سارے کام کرے گی. ہاں جو کام نہیں کرے گی ان کا ذکر آگے چل کر آ رہا ہے. وہ احرام باندھے گی. بولے وہ احرام کی نیت کے اندر آئے گی، وہ احرام کی نیت کے اندر آ جائے گی. اور جو منع ہے وہ صرف طواف یا نماز منع ہے. بولے صرف طواف یا نماز عورت کے لیے منع ان ایام کے اندر.